اس حوالے سے بات کریں گے. اس کو پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد بین کر دیا گیا اور آج یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ یوٹیوب کو بھی بین کر دیا گیا ہے. اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کا بھی آپریشن جو ہے اس کو بند کر دیا گیا. یقینی طور پہ تمام مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں ان کی دل آزاری ہوئی ہے اس سے, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کی جاتی رہی ہیں. پچھلے چند سالوں میں جو ڈینمارک میں ایک ڈینش کارٹونسٹ نے اسی طرح کے خاکے شائع کیے تھے اور اس کے بعد بھی اسی طرح کی جذبات پائے جا رہے تھے پاکستان کے اندر خصوصاً اور باقی مسلم ممالک میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ 9/11 کے بعد جو پوری دنیا کے حالات جو تھے اس میں جو ایک تبدیلی آئی اور ویسٹ خاص کر امریکہ نے جس وار اینڈ ٹیرر کو اسپیئر ہیڈ کیا اور اس میں یہ بات انہوں نے اس بات کو باور کروانے کی کوشش کی اپنی ویسٹ کے لوگوں کو کہ مسلمان جو ہیں یا اسلام سے جن کا تعلق ہے وہ دہشت گرد ہیں, وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوتے رہے ان کو مسلمانوں کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کو نتھی کیا جاتا رہا. حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے سوئٹزرلینڈ میں وہاں پہ وہ جو مساجد کے جو مینار ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. بیلجیم میں حال ہی اس کے اوپر اسکارف کے اوپر اور پردے کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی. فرانس میں اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں مختلف ممالک کے اندر اٹھ رہی ہیں. ایک طرف تو یہ جو ویسٹرن دنیا ہے وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی آزادی کی بات کرتے ہیں, خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور اپنے جو مذاہب ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی اور ان کی عبادت گاہوں کی پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ اسلام اور مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ان کو سنگل آؤٹ کر لیا جاتا ہے. کیا یہ صرف اس حد تک کی ہے یا اس کے کوئی اکنامک, اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں؟ مسلمانوں کو بدنام کر کے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پوری دنیا میں مسلمان جس طرح سے ترقی کر رہے تھے پچھلی چند دہائیوں میں اس میں رکاوٹ پیدا کی جانی چاہیے. اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینٹر پروفیسر محمد ابراہیم صاحب, جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی آپ کا تشریف آئے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور فارمر ایمبیسڈر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی, تھینک یو ویری مچ. اور زید حامد صاحب تجزیہ نگار ہیں, معروف شخصیت ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی. ناظرین, گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد فورم کو اوپن کرتے ہیں آپ کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروفیسر, پہلے بھی جب وہاں ڈینش جو کارٹونسٹ تھا انہوں نے جب یہ سارا کچھ پبلش کیا, ان کی حکومت سے جب بات کی گئی اور جب ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے مغرب کے اندر پریس جو ہے, ذرائع ابلاغ جو ہے وہ آزاد ہے, آزادی ہے, اور یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, یہ پرائیویٹ ادارے ہیں اور ان کے اوپر حکومت کے جو قوانین ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فریڈم آف پریس جو ہے اس کو اس طرح سے مس یوز کر کے مسلمان دنیا کو یا مسلمانوں کو تذلیل کرنا, ان کے اوپر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف پریس کے زمرے میں آتا ہے؟ اصل میں مغربی تہذیب کے یہ اقدار ہیں اور مغربی تہذیب میں کوئی چیز بھی سنجیدہ نہیں ہے, وہاں سنجیدگی نہیں پائی جاتی. اور وہ اپنے جن کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں, اپنا راہبر تسلیم کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی وہ یہی کچھ ان کے یہ خیالات ہیں. اور ان کی یہ تہذیب اس وقت روب انحطاط اور روب زوال ہے اور وہ شاید زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے. اور اس کے بالمقابل اسلامی تہذیب کی بنیادیں سنجیدہ ہے اور سنجیدہ اقدار ہم رکھتے ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح وہ غیر سنجیدہ اس طرح ہم بھی غیر سنجیدہ ہو جائیں اور کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق احترام کا, عزت اور وقار کا نہ رہے. اور اسی لیے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہر مسلمان کے لیے چاہے جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو, وہ اپنے اولاد سے, اپنے والدین سے, اپنی ذات سے اور پوری دنیا سے بڑھ کر عزیز ہے. اس لیے ان پہ کوئی حرف آنے کے لیے کوئی مسلمان بھی
سننے کے لیے تیار اور روادار نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ قدر نہ رہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ بھی اس طرح کی ایک وہ کوشش ہے جو کی جا رہی کہ ہم کو، لیکن اس کا رد عمل تو ظاہر ہے کہ یقیناً اس میں عرض کروں کہ وہ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ دو شر انگیزت کے خیر ما دراں باشد، کہ دشمن وہ شر اٹھاتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر نکل آتا ہے۔ یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اور مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کی ایک فضا ابھرنے لگی ہے۔ اور اصل میں اس مسئلے سے نمٹنے کا علاج ہی یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریبان نہ ہوں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق و ہم آہنگی ہو، اس کے ذریعے سے ہی اس سارے معاملے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی سوال جو میں نے ان سے کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ فریڈم آف پریس ہے، آزادی ہے، تو یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بالکل برملا کہنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان کے اندر کسی قسم کی گستاخی کسی مسلمان کو، اور بالکل ان کی بات یہ ہے کہ کس درجے کا بھی مسلمان ہو اس کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس لیے جو ریئیکشن آج آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں یا آج دنیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا یا آ رہا ہے، تو اس کو ایک بڑا نیچرل اس کا ایک اب آ گئی بات کہ یہ جو مغربی اقدار ہیں وہ کیوں اس طریقے سے کرتی ہیں اور کیوں جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کو جیو پولیٹیکل لیول کے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کولڈ وار کا اختتام ہوا تو اس کے فوراً بعد ہنٹنگٹن کی وہ کلیش آف سویلائزیشن، تہذیبوں کے ٹکراؤ کی کتاب آ گئی، اور اس کے بعد پھر انفارچونیٹلی بش کا دور آیا جس کے اندر نیو کونز نے اس کو ایکچولی ایز اے فلاسفی بنا کے اور اس کو اس طریقے سے جنگوں کی جو بات کی، صلیبی جنگوں کی بات کی گئی، یعنی بش کی زبان سے ایسے ایسے کلمات نکلے جس کے اندر کہ واقعی میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے دنیا دو حصوں میں بٹ رہی ہے، ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف دوسری تہذیب ہے جو کہ مغربی تہذیب ہے۔ یہ کوشش کی گئی تاکہ ایک ایسی کنڈیشن ڈیولپ کی جائے جہاں پر کہ ان کی آرمز انڈسٹری، فلانی انڈسٹری، یہ انڈسٹری، اور ان کے انٹرسٹ کو بچایا جا سکے، ڈومیسٹک اور فارن انٹرسٹ کو۔ ایک تو یہ ایسپیکٹ تھا۔ وہ اب آپ دیکھیں تو اوباما کے دور کے اندر کچھ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس حد تک کی جا سکتی ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن اوباما کے اپنے منہ سے ایسی بات کہ مسلمانوں کے جو خدشات ہیں ان کو کس طریقے سے دور کیا جائے، ایک تو یہ ایسپیکٹ تھا۔ دوسرا، جہاں تک لیکن وہ تو شروع میں جب وہ آئے تھے تو ان کی ایک ڈفرینٹ سوچ تھی، ایون کیمپین کے اندر بھی، لیکن اب تقریباً سال گزر گیا ہے، ان کی سوچ بھی جو ہے وہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی پچھلے 8 سالوں سے، جو وہ لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اس کے اندر اس کے تابع ہو۔ دیکھیں، یہ تو ہر اسٹیبلشمنٹ، اب یہ فیس بک کا یہ جو ویب سائٹ ہے یہ امریکن ویب سائٹ، ہاں یہ گلوبل ویب سائٹ ہے، لیکن اس کو یہ دیکھیے، میرا مطلب ہے کہ اس کی انیشیٹ تو اس کو وہاں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، جی، اس کو روکا جا سکتا اس کو امریکن یعنی 2 بندوں نے اس کو انیشیٹ کیا، وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوئی۔ صحیح بات ظاہر ہے کہ نیٹ ہے، یہ تو ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے، وہ تو پوری دنیا میں جائے گا، ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے، اور اس کے اوپر کنٹرولرز ہیں، اس کے اوپر ماسٹرز ہیں جو اس کو کنٹرول کرنے والے ہیں، اس کو روکا جا سکتا تھا۔ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی گالی گلوچ نہ ہو، اس قسم کے، یعنی اس سوشل نیٹ ورک کے اندر بھی کچھ قوانین ہیں جو لاگو ہوتے ہیں۔ پھر یہ مذہب تو ایسا مذہب ہے جس نے یہ سکھایا ہے، ان کے مذہب کی بات کر رہا ہوں، عیسائیت کی بات کر رہا ہوں، کہ جس نے یہ کہا کہ اپنے پڑوسی کو بھی کبھی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ آپ کسی پیغمبر۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ والے ہیں یہ واقعی میں عیسائی بھی ہیں یا نہیں ہے؟ ہاں بھائی صاحب، لگتا تو یہ ہے کہ ان کی ریلی ہیں۔ تو بھائی صاحب یہ بات مجھے کہنے دیجئے کہ دوسرا جو مسئلہ ہے نا، وہ یہ مغرب کا، خاص طور پہ یورپین معاشروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ آپ کو مذہب سے ان کی بہت زیادہ دوری نظر آتی ہے یورپ کے اندر خاص طور پہ، یعنی وہ جو ایک ہے نا کہ ٹوٹل لبرٹیرین سوسائٹی وہ بنتی جا رہی ہیں اور بن چکی ہیں وہ اس کو ایک طرح سے ایک سیکولر نظام کی حد تک لے جا چکے ہیں جہاں پر اپنے مذہب کی پہچان، صاحب پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اپنے مذہب کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس کا آج آپ یہ رزلٹ دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اس میں سے کس طریقے سے نیگوشیٹ کریں گے اس چیلنج کو اور اس چیز کو، تاکہ ہم اپنا نقصان اور نہ کرنے ہونے پائیں۔ دیکھیے، یہ بھی تو ہماری مجبوری ہے کہ آج دنیا ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکات کیوں کر رہی ہے، اس کو بھی ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تمام عوامل ایسے ہوں گے جو کہ ہمارا آئندہ کا راستہ